بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، کچھ پاکستان سے متعلق اور کچھ انڈیا کے متعلق ہیں امپورٹنٹ، ذرا غور سے سنیے گا۔ نمبر 1، پاکستان میں آج کل صحافیوں پہ ذرا تھوڑا سا سخت وقت آیا ہوا ہے۔ پہلے اقرار الحسن کے ساتھ ہوا معاملہ کراچی میں، اور اس کے بعد پھر محسن بیگ اسلام آباد میں، وہ ابھی تک پولیس کی حراست میں ہیں اور مزید 3 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ FIR ختم کروانے گئے تھے، ان کی اہلیہ کی گئی تھیں، تو اس پہ جو مختصر سماعت ہوئی، سردار لطیف کھوسہ تھے وکیل، تو اس میں جو استفسار کیا گیا عدالت کی طرف سے، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے، کہ وہ خود ان کی طرف سے کیوں نہیں اپلیکیشن فائل کی گئی، یعنی کہ محسن بیگ صاحب کی طرف سے، اور وہ کیوں نہیں خود بیگم کیوں آئی ہیں ان کی، تو غالباً یہ تھا کہ قانون کے مطابق آئیں اور جو ملزم ہے وہ خود آ کے اپنی بے گناہی ثابت کرے۔ تو آئی تھنک کہ وہ اب اس کا کیا جائے گا، 3 دن بعد دوبارہ ہیئرنگ ہوگی، اور اس میں سردار لطیف کھوسہ نے کافی ان ڈیٹیل اپنا موقف پیش کیا۔ دوسری جانب جو احتساب عدالت میں 3 دن کا ریمانڈ تھا، اس میں 3 دن کی مزید توسیع کر دی گئی۔ اس طریقے سے اب دونوں مقدمات دوبارہ منڈے کو سنے جائیں گے۔ ایک تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ دوسرا تیسرا جو واقعہ ہوا ہے وہ ہوا ہے کراچی میں۔ سینئر پروڈیوسر اطہر متین صاحب، ان کو ڈکیتی کے دوران فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا کراچی میں، اور یہ مانا نہیں جا رہا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی ہی، ایک تو ہم ان کے ساتھ انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے دی اور اطہر متین صاحب کی مغفرت کرے، کیونکہ کافی ظلم ہوا ہے جس نے بھی کیا ہے۔ سما ٹی وی ARY میں بھی رہ چکے ہیں اطہر متین مرحوم جو ہیں، اور آج کل وہ سما ٹی وی کے ساتھ وابستہ تھے، سینئر پروڈیوسر تھے، اور صبح 8:30 سے 9 بجے کے درمیان یہ معاملہ پیش آیا۔ جو فوٹیجز دیکھی جا رہی ہیں اس میں 2 موٹر سائیکل سوار ہیں، ایک پیدل ہے، اور نشانہ لے کے وہ کر رہے ہیں، اور لیکن دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈکیتی ہو رہی تھی، لوٹ مار ہو رہی تھی، تو اطہر متین صاحب نے ان کو ہٹ کیا، اور ہٹ اس طریقے سے کیا کہ زیادہ نقصان نہ ہو، لیکن انہوں نے واپس مڑ کے فائر کیا اور مار دیا۔ تو یہ فروری کا جو مہینہ ہے یہ کافی مشکل ہے صحافیوں کے لیے۔ آگے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ 3-4 خبریں۔ اب آتے ہیں انڈیا کی طرف، چلتے ہیں جی۔ انڈیا میں کافی کچھ ہو رہا ہے۔ حجاب کا جو معاملہ ہے وہ مسلسل ایک مصیبت بنا ہوا ہے، اور کرناٹک کے ایک اور کالج میں بھی باحجاب طالبات کو کالج سے روک دیا گیا، جبکہ ایک واٹس ایپ بھارت میں جو آج کل مسلمانوں پہ کافی سخت ہے، حجاب اتارنے کا حکم دیا گیا تھا کرناٹک میں ہی، اور وہاں پہ ایک خاتون لیکچرر تھیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ کرناٹک کے کالج میں انگلش ڈپارٹمنٹ کی ایک لیکچرر تھیں، چاندنی ان کا نام تھا، انہوں نے پرنسپل کو ایک لکھ دیا اپنا استعفیٰ۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کا عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے، ان کو مذہبی آزادی کا حق آئین بھارت نے دیا ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا، کوئی ان کا یہ حق چھین نہیں سکتا، لہذا جو حجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے یہ غیر جمہوری بھی ہے اور غیر آئینی بھی، اس لیے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور انہوں نے اپنا استعفیٰ پرنسپل کو بھیج دیا۔ دوسری جانب پولیس نے باحجاب خواتین پر ڈنڈے برسائے اور تشدد کیا، کیونکہ وہ پرامن احتجاج کر رہی تھیں اپنے حق کے لیے، آئینی حق ہے ان کا، اس کے لیے۔ اور بھارت کی مختلف ریاستوں میں اب یہ معاملہ چل رہا ہے، جبکہ بھارتی ہائی کورٹ میں بھی ابھی تک مقدمہ زیر سماعت ہے، لیکن کوئی بھی ہمت نہیں کر پا رہی بھارتی عدلیہ کہ وہ اس معاملے میں آئیں اور اپنی حکومت کو اس غیر آئینی اقدام سے روک سکیں، اور جو ایک انتہا پسندی کا طوفان وہاں پہ چل رہا ہے اس کے آگے باندھ سکیں۔ ایسا ہو نہیں رہا۔ اب اتر پردیش کے شہر غازی آباد میں بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پورے ہندوستان میں پھیلتی جا رہی ہیں، لیکن بھارتی سپریم کورٹ اس معاملے میں کسی قسم کا عمل دخل جو ہے وہ کرنے پہ راضی نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ ہوا، اور وہ ہے BJP۔ اب یہ پارلیمان میں بھی اب یہ ہو رہا ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ اب
کھل کے آ گئی ہے اور وہ پارلیمان کے اندر بھی تقریریں کر رہے ہیں ان کے ارکان اسمبلی، اور انہوں نے کہا جی بھارت میں کسی کو بھی حجاب نہیں پہننا چاہیے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ وہاں پہ 25 کروڑ کی آبادی ہے مسلمانوں کی، اور ظاہر ہے 50% آلموسٹ آج کل جو ایوریج ہے 50% خواتین 50% مرد، تو 12 کروڑ خواتین کا یہ حق ہے، بنیادی آئینی حق، جس کو سلب کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ سیکولر ریاست کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا۔ اور کل جو دن گزرا ہے، دوسری جانب جو چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سمجھوتا ایکسپریس کی کئی سال گزر گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن ایک اور کام کیا ہے ہندو انتہا پسندوں نے، اور انہوں نے مسجد کے سامنے اب سپیکر لگا دیے ہیں، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہاں پہ گانے بجانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کام ریاستی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھنے دینی، جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دینی، عید کی نماز نہیں پڑھنے دینی، اور اب جیسے ہی وہ کہتے ہیں اذان، مسجدوں کے سامنے سپیکر لے کے کھڑے ہو گئے اور جواباً نعرے لگائے جائیں گے، اور اذان کی آواز نہیں پہنچنے دی جائے گی۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان کو جی بار بار کہہ رہا ہوں کہ روکنے والا کوئی نہیں۔ سمجھوتا ایکسپریس، جس میں کئی پاکستانیوں کو جی بے گناہ معصوم پاکستانیوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا، آگ لگا کے گاڑی کے ڈبے بند کر دیے گئے تھے، کئی سال گزر گئے، تفتیش کو چھپا دیا گیا، تحقیقات کو چھپا دیا گیا، سمجھ آ گئی، ثابت ہو گیا کہ اس میں بھارتی کرنل ملوث تھے، ان کی پلاننگ تھی، اور یہ سب کچھ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا، لیکن آج تک اس مقدمے کی کارروائی آگے نہیں بڑھی، اور مجرمان جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ دوسری جانب احمد آباد میں دھماکے ہوئے تھے 2008 میں، ایک ہی دن میں درجنوں دھماکے ہوئے، جس میں 56 افراد مارے گئے تھے، اور کل اس کا مقدمہ سزا سنائی گئی ہے، جس میں 38 افراد کو سزائے موت اور 11 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، یعنی 49 لوگ جو ہیں ان کو سزا دی گئی، اور یہ بھارت کی تاریخ میں جی پہلا مقدمہ ہے اب تک جس میں اتنے لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی ہو، اور یہ احمد آباد میں ہوا تھا، دھماکے ہوئے تھے، اور مجموعی طور پر 78 ملزمان تھے، اور خصوصی عدالت نے 8 فروری کو یہ سنایا، 49 ملزمان کو بم دھماکوں کا قصوروار قرار پایا اور 28 کو بری کر دیا۔ تو یہ احمد آباد میں ہوا تھا، اور اس کا الزام انہوں نے اپنی ہی کسی تنظیم پہ لگایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی ایک انتہا پسند تنظیم ہے، اور اس کا ملبہ بھی انہوں نے مسلمانوں پہ ڈال دیا تھا، وہاں کے مسلمانوں پہ۔ دوسری جانب دنیا کیا کہہ رہی ہے انڈیا کے بارے میں، وہ ذرا سن لیں۔ سنگاپور کے وزیر اعظم نے لب کشائی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے جو نصف سے زائد ممبران پارلیمان ہیں وہ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اور ان کے خلاف مجرمانہ کیسز ہیں۔ اس بیان پہ بھارت جو ہے وہ کافی ناراض بھی ہے۔ جرمن نشریاتی ادارہ وہاں پہ یہ خبر نشر کی۔ سنگاپور کے وزیر اعظم نے جو تقریر کی جی، اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت اب ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں لوک سبھا کے تقریباً نصف اراکین کے خلاف مجرمانہ مقدمات زیر التوا ہیں، ان میں ریپ اور قتل جیسے الزامات شامل ہیں۔ سنگاپور حالانکہ بھارت کا ایک اہم ترین اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور دونوں ملکوں کی چوٹی کی قیادت کے درمیان قریبی تعلقات ہوتے ہیں، اور سنگاپور ایسا ملک ہے جہاں پہ کوئی خفیہ ملاقاتیں کرنی ہوں تو وہاں کی جاتی ہیں، اور بھارت جو ہے وہ اس کی سرزمین استعمال کرتا ہے، لیکن ان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ حقیقت جو ہے وہ بیان کرنے پر مجبور ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور کام ہو رہا ہے بھارت میں، اور وہ ہے کہ پچھلے دنوں کشمیر سے متعلق اسٹیٹس تھا، اور کشمیری طالب علموں نے اپنا اسٹیٹس لگایا، تو بھارت میں اپنے ہی طالب علموں کو انہوں نے گرفتار کیا، اور ان پہ الزام تھا کہ کشمیر سے متعلق یہ اسٹیٹس کیوں لگایا۔ یہ واقعہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے سرکاری کالج میں زیر تعمیر کشمیری طالب علم
طفیل مقبول کو پولیس نے حراست میں لیا ہے، وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا، اور اب واٹس ایپ پہ آپ سٹیٹس بھی نہیں لگا سکتے۔ تو یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں یہ سارے معاملات کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان میں وہ ہو گیا، وہ ذرا دیکھ لیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی چاہتے جاتے خبر لے لیں کہ پیپلز پارٹی اور یہ یو آئی دونوں میدان میں آ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ایک اعلان کیا ہے کہ اگر 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ وفاق کے لیے بھی خطرناک ہوگا، اور 18ویں ترمیم کے خلاف یہ سارا کچھ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت اور ان کے وزراء صدارتی نظام حکومت لانا چاہتے ہیں، اور اگر صدارتی نظام حکومت لائے گئے اور یہ صوبے ختم کیے گئے، کوئی آئین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر دمادم مستقل ادنر ہوگا، اور ہم اس معاملے کی ہر سٹیج پہ آ کے مخالفت کریں گے۔ اور یہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہی ہے کہ صدارتی نظام لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور 18ویں ترمیم کی کبھی بات کی جاتی ہے، کبھی NFC وارڈ کی بات کی جاتی ہے، لیکن اصل میں جو در پردہ خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ آئین کو چھیڑا جائے اور صدارتی نظام لایا جائے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا جناب کہ اگر آئین کو چھیڑا گیا تو یہ ملک توڑنے کے مترادف ہوگا۔ یہاں پہ ذرا میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو 18ویں ترمیم کی گئی ہے اس نے 1973 کے آئین کی بنیادی روح ہے وہ تبدیل کر دی ہے، اور اس میں جو وفاقی پارلیمانی نظام جو ہے وہ اس وقت وفاقی پارلیمانی نظام نہیں ہے، بلکہ وفاق انتہائی ڈھیلا ڈھالا سا یہ وفاق کو فیڈریشن کو کنفیڈریشن میں تبدیل کیا گیا ہے، اور اس کی طرف کئی قدم بیک وقت اٹھا دیے گئے، اور 18ویں ترمیم میں ایک نہیں بلکہ سینکڑوں ترامیم کر دی گئیں، اور کئی آرٹیکل جو ہیں وہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی، جس کے بعد بہت سارا جو معاملات تھے جو کہ وفاقی پارلیمانی نظام میں فیڈریشن کے پاس تھے وہ سب کے سب صوبوں کو دے دیے ہیں، اور جب سے صوبوں کو دیے ہیں پاکستان کی حالت جو ہے وہ اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نہ ہی پاکستان کے پاس ہیلتھ پالیسی ہے، نہ ہی کوئی ایجوکیشن پالیسی ہے، نہ ہی کوئی سلیبس سے متعلق پالیسی ہے۔ بہت ساری وزارتیں، بہت سارے محکمے صوبوں کو دے دیے گئے۔ اسی طریقے سے اب قرضہ لینا جو ہے، قرضہ لینا اور اتارنا یہ فیڈریشن کا کام ہے، یعنی کہ وفاقی حکومت، جبکہ قرضے آنے کے بعد ان کے ترقیاتی کام یہ صوبوں کو دے دیے جاتے ہیں، NFC وارڈ بھی صوبوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، لیکن جب قرضے اتارنے کی باری آتی ہے تو تب صوبے ذمہ دار نہیں ہیں، تو وفاق کمزور ہو رہا ہے، پاکستان کمزور ہو رہا ہے، صوبائی اکائیاں جو ہیں وہ مضبوط ہو رہی ہیں، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے ان کو تھوڑا سا بھی کچھ ہو جائے تو دھڑکا سا لگایا ہوتا ہے کہ کہیں سسٹم نہ تبدیل ہو جائے اور ان کے ہاتھ سے یہ جو سونے کی کانیں وہ نہ نکل جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔